اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر نے مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کر دیا اور ان میں بجلیاں بر دیے، چنانچہ وہ پھر میدان میں ڈٹ گئے، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم کو لہراتے ہوئے اور مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے نہایت ہی ہوشمندی کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور ان کے سالار کے نئے جوش و جذبے نے دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا، اور جنگ کی بٹی ایک دفعہ پھر گرم ہو گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تکے ہوئے لشکر کو نہایت ہی عمدگی اور ہوشمندی کے ساتھ لڑانے لگے۔ آخر کار جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا پھیلنے لگا تو دونوں تکے ماندے لشکر اپنے اپنے کیمپوں کی طرف لوٹ گئے۔ معزز ناظرین، ایک طرف موتا کے مقام پر ہلال و صلیب کا معرکہ لڑا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف مدینہ شریف میں تشریف فرما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وحی اور الہام کے ذریعے جنگ کا مشاہدہ کروا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ کے تمام حالات ایسے بیان فرما رہے تھے گویا کہ آپ جنگ والی جگہ پر خود بنفس نفیس موجود ہیں۔ چنانچہ جب موتا کے میدان جنگ میں حضرت زید بن حارثہ اسلامی پرچم اٹھائے اور جرت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم اٹھایا، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان حالات اور شہادتوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ رب العزت کی تلوار ہے، جھنڈا اٹھایا اور فتح پائی۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا الہی، خالد تیری تلوار ہے، تو ہمیشہ اس کو فتح مند رکھنا۔ چنانچہ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ پڑ گیا۔ رات اپنے کیمپ میں گزارنے کے بعد اگلے دن صبح ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی تمام ترتیب بدل ڈالی۔ جب یہ تمام تر رد و بدل ہو چکا تو صبح کے اندھیرے ہی آپ نے مجاہدین کو انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں خیموں سے دور بھیج دیا۔ ان ٹولیوں کو خیموں سے دور روانہ کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین اسلام کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ حضرات کو چاہیے کہ سورج نکلتے ہی خوب پھیل کر اسلامی پرچموں کو لہراتے ہوئے زوردار نعروں کے ساتھ اپنے خیموں کی طرف آئے، تاکہ دشمن کو اس دھوکے میں مبتلا کیا جا سکے کہ راتوں رات مسلمانوں کی تازہ فوج آ گئی ہے۔ مجاہدین کی ٹولیوں کو روانہ کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آ کر آج کی جنگ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورے کرنے میں مصروف تھے، اور پھر جیسے ہی سورج نے طلوع ہو کر عالم دنیا کو منور کرنا شروع کیا تو باہر سے زوردار نعروں کی آوازیں آنے لگے، اور ان آوازوں کو سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مجاہدین جو اپنے اپنے خیموں میں تھے، خیموں سے باہر نکل آئے، اور یہ سب بھی آنے والے حضرات کو نعروں کا جواب دینے لگے، جس سے موتا کی سرزمین اللہ اکبر کی نعروں سے گونج اٹھی۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ موتا کے تمام ہجر و شجر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان بازوں کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ دوسری طرف رومیوں نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والے گرد و غبار کو دیکھا اور مجاہدین کے دل ہلا دینے والے نعروں کو سنا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی، اور ان کے دلوں پر خوف و ہراس نے قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ مجاہدین اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق چونکہ دور دور تک پھیل کر اور قصداً دھول اڑاتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف آئے تھے، اس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت بڑا لشکر آیا ہے، اور پھر یہ تمام کی تمام کارروائی بہت ہی جلد اور قلیل مدت میں عمل میں لائی گئی تھی۔ اس لیے دشمن کے جاسوس بھی اندھے ہو گئے اور وہ اس نئے آنے والے لشکر کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکے۔
چنانچہ خوف و ہراس کے عالم میں رومیوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دیے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ مسلمانوں کا لشکر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نئی اور بدلی ہوئی ترتیب و تشکیل میں دشمن کے سامنے صف آرا ہو گیا۔ اسلامی لشکر کی بدلی ہوئی ترتیب نے رومیوں کی سالاروں اور فوج کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رومی سپاہیوں پر خوف طاری ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ ہاں ہوں کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گئے، جبکہ دوسری طرف مجاہدین اسلام بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں تو ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی ایپیسوڈ نمبر 7 اپلوڈ کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل اصلی دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔